بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اسٹوڈنٹس. آج ہم لوگ پڑھیں گے لیولس آف کمیونیکیشن. یعنی کہ آپ جب بات کرتے ہیں نا تو کمیونیکیشن کے 5 لیولس ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اس میں آپ لوگوں کا انٹرا پرسنل کمیونیکیشن ہوتی ہے, انٹر پرسنل میڈیٹیڈ, پرسن ٹو گروپ اور میس کمیونیکیشن. یہ آپ لوگوں کی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے سمجھنا, کیونکہ یہ نا اس طرح کا کویسچن آتا ہے بعض دفعہ. وہ کہتے ہیں کہ جو 5 لیول ہیں نا کمیونیکیشن کے, ان میں کیا کیا ڈفرینسز ہیں اور ان میں کیا کیا چیز سملر ہے. ٹھیک ہے. تو یہ آپ لوگ جب سمجھیں گے نا تو تب بھی آپ لوگ وہاں پہ ڈفرینسز اور سملیرٹیز بتا سکیں گے. سب سے پہلے ہم لوگ پڑھتے ہیں انٹرا پرسنل کمیونیکیشن. جب آپ سوچتے ہیں نا تو آپ لوگوں کی انٹرا پرسنل کمیونیکیشن ہوتی ہے, یعنی کہ ایسی کمیونیکیشن جو آپ کے اندر چل رہی ہوتی ہے, آپ کسی دوسرے کے ساتھ بات نہیں کرتے. جب آپ خود ہی جو ہے نا میسج کو شروع کرتے ہیں, خود ہی اس کو ریسیو کرتے ہیں, خود ہی اپنے میسج کو اپنے اندر ہی سارا جو ہے نا یہ پروسیس کرتے رہتے ہیں. آپ ایٹ اے ٹائم سینڈر بھی ہوتے ہیں, آپ خود ہی ریسیور بھی ہوتے ہیں. ہیومن جو انسان کی جو گروتھ ہے نا وہ ڈیپینڈ کرتی ہے انٹرنل کمیونیکیشن کے. انسان اپنے اندر جتنا کچھ سوچتا ہے, جتنا وہ اپنے ساتھ کمیونیکیٹ کرتا ہے, اتنی ہی انسان کی گروتھ ہوتی ہے. ہم لوگوں کے MCQs میں بھی آتا ہے. جب آپ اپنے خود کو آپ لوگ جب اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ خود کو جانتے ہیں, آپ خود اپنے بارے میں جو آپ لوگوں کا کنسیپٹ ہوتا ہے اس کو آپ لوگ ڈیولپ کرتے ہیں. اپنی جو سیلف ڈٹرمنیشن ہوتی ہے, اپنے خود کو موٹیویٹ کرنا, خود کو ڈٹرمن کرنا, خود کو سمجھنا, یہ سب کچھ یہ آپ لوگوں کی انٹرا پرسنل کمیونیکیشن کے تھرو ہی ہوتی ہے. فار ایگزامپل ہر صبح آپ لوگ اٹھتے ہیں تو آپ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ میں نے کیا میں نے کپڑے پہنے, میں نے کیا کھانا, میں نے کہاں جانا ہے. اس طرح کی جو آپ لوگوں کے اندر جتنی بھی کمیونیکیشن ہو رہی ہوتی ہے نا, یہی کمیونیکیشن آپ لوگوں کی دوسرے 4 جو لیول ہے کمیونیکیشن کے, اس کی یہ یہاں سے بنیاد بنتی ہے. یہ بھی آپ لوگوں کے MCQs میں آتا ہے. ورڈ انٹرا پرسنل کمیونیکیشن کا مطلب ہوتا ہے انسان کے اندر, ود ان دا پرسن. انٹر پرسنل کمیونیکیشن پروسیس آپ لوگوں کے اندر ہوتا ہے. بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ جو ہم لوگ جو سوچتے ہیں نا وہی ہماری انٹرا پرسنل کمیونیکیشن ہوتی ہے. نہیں, ایسا نہیں ہوتا. ہم لوگ انٹرا پرسنل کمیونیکیشن کو تھنکنگ کے ساتھ بالکل ریلیٹ نہیں کر سکتے. جو تھنکنگ ہے نا, یعنی کہ جو سوچنا ہے, وہ اس پورے پارٹ کا پروسیس ہے. یعنی کہ انٹرا پرسنل کمیونیکیشن میں یہ چیز بھی آتی ہے کہ آپ کیا سوچتے ہیں, لیکن امپورٹنٹ بات یہ ہوتی ہے کہ جو انٹرا پرسنل کمیونیکیشن کی جو پروسیس ہے اس میں وہ طریقہ بھی آتا ہے کہ آپ کیسے سوچتے ہیں اور کیسے آپ اپنے ساتھ جو ہے وہ کمیونیکیٹ کرتے ہیں. یہ آپ لوگوں کی انٹرا پرسنل کمیونیکیشن ہوتی ہے. جو جیسے آپ لوگ انٹرا پرسنل کمیونیکیشن بہت زیادہ افیکٹ کرتی ہے کہ آپ جب دوسروں سے میسیجز ریسیو کرتے ہیں, یا آپ لوگوں نے جب دوسروں کو میسیجز سینڈ کرنے ہوتے ہیں, تو یہ دونوں چیزیں آپ لوگوں کی انٹرا پرسنل کمیونیکیشن سے بہت زیادہ افیکٹ ہوتی ہے. اگر ہم لوگ سیلف کی بات کریں, یعنی کہ آپ جو خود ہوتے ہیں, تو آپ کا جو اپنا جو سیلف کا جو رول ہوتا ہے نا وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ پارٹ پلے کرتا ہے کمیونیکیشن میں, بہت زیادہ امپورٹنٹ, اور یہ بہت کمپلیکس کنسیپٹ ہوتا ہے. اگر آپ لوگ اس قابل ہو گئے ہیں نا کہ آپ نے اگر اپنے کمپلیکس لیولز کو پہچان لیا ہے, تو آپ کو سب سے پہلے تو یہ سمجھنا چاہیے کہ جو ہمارے اندر جتنی بھی پیچیدگیاں ہیں, جتنی بھی کمپلیکسٹی ہے, وہ آپ لوگوں کو سب سے پہلے سمجھنی چاہیے, کیونکہ وہ آپ لوگوں کی کمیونیکیشن کے پروسیس کا ایک بہت امپورٹنٹ پارٹ ہوتی ہیں. ہمیں خود کے اپنے سیلف کے بارے میں, ہمارے جو اپنے پیچیدہ قسم کے رول ہوتے ہیں, ہمیں ان کو سمجھنا چاہیے کہ کیسے ہمارا اپنا جو سیلف ہے, ہمارا جو اندر کا جو ایک انسان ہے, وہ کیسے ہماری کمیونیکیشن کو جو ہے وہ افیکٹ کر سکتا ہے, ہم لوگ کیسے کمیونیکیٹ کرتے ہیں. جب آپ لوگ یہ ایک سینٹر پہ, جب آپ لوگ مرکز پہ آتے ہیں نا کہ آپ لوگ کیسے کمیونیکیٹ کرتے ہیں, یہ وہی بات ہوتی ہے کہ آپ کیسے خود کو دیکھتے ہیں, آپ کا اپنے بارے میں آپ کا جو ہے نا وہ امیج کیا ہے, یا آپ کی کیا سینس ہے کہ آپ کون ہیں. یہ جو ایک سینس ہوتی ہے نا, یہ جو سیلف کی ایک سینس ہوتی ہے, یہی ایک مرکز ہوتی ہے کہ آپ کیسے دوسروں کے ساتھ کمیونیکیٹ کرتے ہیں. اگر آپ خود کو اگر آپ لوگ کوئی بہت ہی ایجوکیٹڈ پرسن سمجھتے ہیں نا, تو یہ ایک نیچرل سی بات ہے. آپ جب دوسروں کے ساتھ بات کریں گے تو آپ لوگ بڑے ایجوکیٹڈ وے میں بات کریں گے. تو یہاں سے جو ٹرم ہے نا, ہم لوگ یہاں سے جو سینس آف سیلف ہوتا ہے نا, ہمارا جو اپنے بارے میں جو ہمارا سینس ہوتا ہے, وہ ہمارا سیلف کنسیپٹ ہوتا ہے. سیلف کنسیپٹ کیا ہوتا ہے؟ یہ سیلف کنسیپٹ آپ لوگوں کا امیج ہوتا ہے کہ آپ کون ہیں. یہ آپ لوگوں کے MCQs میں بھی آتا ہے. اگر آپ لوگ اس کو دوسری بات میں لینا, تو سیلف کنسیپٹ آپ لوگوں کی ایک ٹوٹل پکچر ہوتی ہے کہ آپ کون ہیں, یا آپ خود کو کیسے دیکھتے ہیں. یہ آپ لوگوں کا نفسیاتی سیلف, یعنی کہ آپ لوگ نفسیاتی طور پہ خود کو کیسے دیکھتے ہیں. آپ لوگوں کا فزیکل سیلف بھی آ جاتا ہے کہ آپ لوگ خود کو فزیکلی کیسے دیکھتے ہیں, کہ آپ لوگ نظر کیسے آتے ہیں. آپ لوگوں کا اسپرچوئل سیلف بھی آ جاتا ہے کہ روحانی طور پہ آپ لوگ کیا ہیں. آپ لوگوں کا سوشل سیلف کہ سوسائٹی آپ لوگوں کو کیسے دیکھتی ہے. آپ لوگوں کا انٹلیکچوئل سیلف کہ آپ کی جو ہے نا ذہانت کتنی. یہ ساری چیزیں آپ لوگ اس میں دیکھتے ہیں. سیلف کنسیپٹ وہ چیز ہوتی ہے کہ کیسے آپ اپنے وجود کے ڈفرینٹ پارٹس کو آپ لوگ کیسے پرسیو کرتے ہیں, کیسے سمجھتے ہیں, اور آپ لوگ اپنے ہی وجود کے مختلف قسم کے حصوں کو کمبائن کر کے پوری پکچر کیسے بناتے ہیں. یہ آپ لوگوں کا سیلف کنسیپٹ ہوتا ہے. ایٹ دا سیم ٹائم جو سیلف کنسیپٹ ہوتا ہے وہ یہ بھی ہوتا ہے کہ جو دوسرے لوگ ہیں نا, وہ آپ کو کیسے دیکھتے ہیں.
یا جو دوسرے کولیگز ہیں وہ آپ کو کیسے دیکھتے ہیں, آپ لوگوں کے پیرنٹس آپ لوگوں کو کیسے دیکھتے ہیں, آپ لوگوں کو جو لگتا ہے نا کہ جو دوسرے بندے ہمیں اس نظر سے دیکھتے ہیں وہ آپ لوگوں کا سیلف کنسیپٹ ہوتا ہے. جب آپ لوگ مختلف گروپس کے ساتھ دوسرے لوگوں کے ساتھ جب آپ لوگ بات چیت کرتے ہیں تو وہ آپ لوگوں کو دیکھتے ہیں, آپ سے ریئیکٹ بھی کرتے ہیں, تو آپ ان کے ریئیکشن سے سگنلز پک کرتے ہیں کہ وہ بندہ جو ہے نا وہ کیسے مجھے دیکھتا ہے, اور آپ اس سگنلز کی بیس پہ خود کو پھر چینج بھی کرتے ہیں ایز اے فیڈ بیک کے طور پہ. ہاں وہ بندہ میرے ساتھ بات کر رہا تھا تو اس کے لہجے سے اس کی انداز سے لگ رہا تھا کہ وہ مجھے فلاں اس کو میرا جو ہے نا وہ فیکٹر میری اسپیکٹ جو ہے وہ پرسنالٹی کا نہیں پسند, تو میرے اس کو چینج کرنا ہے. اس طرح سے یہ ریسرچ ہمیں یہ بھی بتاتی ہے کہ زیادہ تر ہمارا جو سیلف کے بارے میں جو ہمارا کنسیپٹ ہوتا ہے نا وہ ہمارے آتا کہاں سے ہے, وہ آتا ہے جب آپ دوسرے لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں, چاہے فیملی کے ساتھ, چاہے فرینڈس کے ساتھ, چاہے ساتھ کام کرنے والوں سے جب آپ لوگ انٹریکٹ کرتے ہیں نا وہاں سے آپ لوگوں کا سینس آف سیلف ڈیولپ ہوتا ہے. فیڈ بیک جب آپ لوگ لیتے ہیں کمیونیکیشن کے تھرو, جب دوسرے لوگوں کے ساتھ آپ لوگ کمیونیکیٹ کر رہے ہوتے ہیں تو وہ آپ لوگوں کو فیڈ بیک دیتے ہیں, یا جو آپ لوگوں کو وربلی زبان سے یا نان وربل طور پہ جو آپ لوگ سگنلز پک کرتے ہیں نا اپنے فرینڈ کے ساتھ, فیملی کے ساتھ, وہاں سے آپ لوگ یہ فیل کرتے ہیں کہ ہاں یہ بندہ مجھے اس طریقے سے سمجھتا ہے, وہ مجھے اچھا سمجھتا ہے, مجھے لائک کرتا ہے, مجھے ناپسند کرتا ہے. اس ریزلٹ اس فیڈ بیک کی بیس پہ آپ اپنی پوری زندگی کو ڈیولپ کرتے ہیں, اور یہ تھرو آؤٹ دا لائف آپ لوگوں کا جو ہے نا وہ چلتا رہتا ہے, پوری زندگی اسی طرح سے آپ لوگ اپنے اندر ماڈیفیکیشنز کرتے رہتے ہیں. جب آپ لوگ اس دنیا سے جاتے ہیں نا تو اس وقت آپ لوگوں نے بہت زیادہ اپنے سیلف کنسیپٹ کو ماڈیفائی کر چکے ہوتے ہیں. یہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ جب ہم دوسروں کے ساتھ کمیونیکیٹ کرتے ہیں تو جب ہم دوسروں کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں نا ہم لوگ ہمیشہ کسی نہ کسی کے ساتھ دوسروں کے ساتھ بات چیت کر رہے ہوتے ہیں, تو اس لیے ہم لوگ دوسروں سے سیکھتے ہیں اور اس جو کچھ ہم لوگ سیکھتے ہیں اس کو ہم لوگ اپنے اوپر جو ہے وہ امپلیمنٹ کرتے ہیں. تو یہ آپ لوگوں کا پورا سیلف کنسیپٹ ہوتا ہے کہ دوسروں کی کمیونیکیشن کے ساتھ سے آپ لوگوں کا کیسے یہ سیلف کنسیپٹ ڈیولپ ہوتا ہے. سیلف کنسیپٹ کے آگے سے دو کمپوننٹس ہوتے ہیں, ایک تو ہوتا ہے آپ لوگوں کا سیلف امیج اور ایک ہوتی ہے سیلف اسٹیم. اچھا سیلف امیج کی بات کرتے ہیں, وہ کیا ہوتا ہے؟ سیلف امیج آپ لوگوں کی ایک تصویر ہوتی ہے کہ آپ کون ہیں, ٹھیک ہے, آپ بھائی ہیں, آپ باپ ہیں, آپ ماں ہیں, کیا ہیں آپ. سیلف امیج آپ کو ڈسکرائب کرتا ہے. اگر آپ لوگ ایک چھوٹا سا کاغذ کا ٹکڑا لے لیں, آپ لوگ رول لکھیں نا وہاں پہ کہ آپ لوگ پوری زندگی میں آپ کے کیا کیا رولز ہیں, آپ لوگوں کے کیا کیا جو ہے نا فرائض ہیں, ایز اے باپ آپ کا کیا رول ہے, ایز اے بھائی آپ لوگوں کا کیا رول ہے. اب جب وہ لکھنے بیٹھیں گے نا تو آپ لوگ کم سے کم 6, 8 یا 10 قسم کے رول آپ لوگ لکھ لیں گے جو آپ لوگ ڈیلی لائف میں آپ لوگ پریکٹس کرتے ہیں. یعنی کہ آپ لوگ دیکھیں ایز اے اسٹوڈنٹ آپ کے مختلف قسم کے رول ہوتے ہیں, پھر آپ لوگ کسی کے بیٹے بھی ہوتے ہیں, وہ ایز اے سن آپ لوگوں کے رول ہوتے ہیں, پھر ایٹ اے ٹائم آپ بیٹے اور اسٹوڈنٹ کے ساتھ آپ کسی کے بردر بھی ہوتے ہیں, بھائی بھی ہوتے ہیں, ایز اے بھائی بھی آپ لوگوں کے رول ہوتے ہیں, ایز اے فرینڈ بھی آپ لوگوں کے مختلف قسم کے رول ہوتے ہیں. زیادہ تر جو ہمارے رولز ہوتے ہیں نا ہم ان کی کیٹیگریز بنا دیتے ہیں. کچھ جو ہے وہ اچیوڈ رولز ہوتے ہیں اور کچھ جو ہے نا وہ ایسکرائبڈ رولز ہوتے ہیں. اچیوڈ رولز وہ ہوتے ہیں جن کو آپ لوگ خود حاصل کرتے ہیں, آپ لوگ محنت کرتے ہیں اس کو حاصل کرنے کے لیے. جیسے ایک پروفیسر کا رول ہے, اس کا وہ رول حاصل کرنے کے لیے آپ لوگ کوشش کرتے ہیں, اس کو آپ لوگوں کو اچیو کرنا پڑتا ہے. یا کوئی انٹیلیجنٹ اسٹوڈنٹ کے لیے آپ لوگوں کو جو ہے نا وہ محنت کرنی پڑتی ہے. اس سے ایسکرائبڈ رولز ہوتے ہیں, یعنی کہ یہ وہ رولز ہوتے ہیں یعنی کہ آپ لوگ خود اچیو نہیں کرتے. جب آپ پیدا ہوتے ہیں نا تو یہ رول خود بخود آپ کے نام کے ساتھ جڑ جاتے ہیں کہ ہاں یہ آپ بھائی ہیں, آپ بیٹے ہیں, آپ بہن ہیں. یہ جو رولز ہوتے ہیں یہ آپ لوگوں کے ایسکرائبڈ رولز ہوتے ہیں. ایسکرائبڈ رولز پہ آپ لوگوں کو جو ہے نا اپنا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا, اس میں آپ لوگوں کی اپنی کوئی محنت نہیں ہوتی. کیا امپورٹنٹ ہوتا ہے مختلف قسم کے رولز جو ہیں اس کو آئیڈینٹیفائی کرنا جو آپ لوگ پوری زندگی میں کرتے ہیں, وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ لوگ ان سارے رولز میں کمیونیکیٹ کیسے کرتے ہیں. ایز اے بھائی آپ لوگ کیسے کمیونیکیٹ کرتے ہیں. افیکٹو کمیونیکیٹر جو ہے نا وہ آپ لوگوں کو بننا چاہیے چاہے آپ لوگوں کا کوئی بھی رول ہو. اس لیے ہم لوگ کہتے ہیں کہ جو سیلف امیج ہے نا یہ وہ ہوتا ہے کہ کیسے دوسرے آپ لوگوں کو دیکھتے ہیں اور کیسے آپ اپنے رولز کو جو ہے نا وہ ڈسکرائب کرتے ہیں جو آپ لوگ روزمرہ کرتے ہیں. سیلف اسٹیم جو ہے نا وہ ہوتی ہے کہ آپ لوگ اپنا تجزیہ کیسے کرتے ہیں ان رولز میں. یہ آپ لوگوں کی سیلف اسٹیم ہوتی ہے, یعنی کہ ان رولز میں آپ خود کو کیسے دیکھتے ہیں. یعنی کہ ایز اے بردر آپ خود کو کیسے دیکھتے ہیں, ایز اے فرینڈ آپ لوگ خود کو کیسے دیکھتے ہیں کہ میں کیسا فرینڈ ہوں, ایز اے بیسٹ فرینڈ. یعنی کہ آپ نے جتنی پرفارمنس دی ہوتی ہے اپنی ڈیلی لائف میں اس کی بیس پہ میں نے کتنا اچھا پرفارم کیا ہے. آپ لوگوں کو بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے آپ لوگوں کے اندر گلٹی ہوتا ہے کہ میں نے آج جو ہے نا اپنے بھائی کے ساتھ اچھا بہیو نہیں کیا یا میں نے آج اچھا بہیو کیا ہے. تو وہ جو ایک سیلف ایویلویشن کا جو پروسیس ہوتا ہے نا وہ آپ لوگوں کی سیلف اسٹیم ہوتی ہے. یعنی کہ جو آپ فیل کرتے ہیں نا رولز کے بارے میں, جو جب آپ خود کو جتنی بھی آپ لوگوں کی اپنے بارے میں فیلنگز ہوتی ہیں وہ آپ لوگوں کا سیلف اسٹیم ہوتا ہے. سیلف اسٹیم بہت زیادہ افیکٹ ہوتا ہے کہ دوسرے آپ لوگوں کی پرفارمنس کو کیسے لیتے ہیں کسی بھی رول کے اندر. ٹھیک ہے, اگر کوئی فار ایگزامپل باپ ہے وہ اپنے بیٹے کی پرفارمنس سے خوش نہیں ہے کہ بیٹا جو ہے وہ بیٹا ہونے کا صحیح سے کردار ادا نہیں کر رہا, تو اس سے بھی آپ لوگوں کی سیلف اسٹیم کو آپ لوگوں کی خودی کے اوپر بہت زیادہ ایک اثر پڑتا ہے. تو
اگر آپ لوگ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ لوگ پرفارمنس میں کہیں کوئی کمی ہے کسی بھی پرٹیکولر رول کے اندر، تو اس کی وجہ سے آپ لوگوں کی فیلنگس ہرٹ بھی ہوتی ہیں اور آپ لوگوں کی جو سیلف اسٹیم ہوتی ہے وہ کم بھی ہوتی ہے. اچھا، انٹرپرسنل کمیونیکیشن جو ہے نا وہ ڈیپینڈ کرتی ہے کہ جو بات کرنے والا جو کمیونیکیٹر ہے اس کا فریم آف ریفرنس کیا ہے، اس کی کریٹیوٹی کتنی ہے، کہ کتنا زیادہ وہ نت نئے انداز میں خود سے کمیونیکیٹ کرتا ہے، سیلف ٹاک اس کی کتنی ہے، کیسے وہ خود کے ساتھ بولتا ہے، اور رسک ٹیکنگ بیہیویئرس کو کتنا ہے. یہ ہم لوگ 4 کمپوننٹس پڑھیں گے. یہ 4 کمپوننٹس بھی اچھا، یہ سیلف کنسیپٹ اور سیلف اسٹیم والا جو ہے نا، اس میں سے آپ لوگوں کے یہ جو شارٹ آتے ہیں کہ اس کے جو ہے نا کتنے زیادہ کمپوننٹس ہیں سیلف کنسیپٹ کے اور سیلف امیج کے میں کتنے رولز وغیرہ، اس میں سے آپ لوگوں کے شارٹ بن کے آتے ہیں. اس میں سے آپ لوگوں کے لانگ آتے ہیں، فریم آف ریفرنس ہو گیا، کریٹیوٹی ہو گیا، یہ آپ لوگوں کے لانگ میں آتے ہیں. سب سے پہلے ہم لوگ فریم آف ریفرنس پڑھتے ہیں. آپ لوگوں کا جو فریم آف ریفرنس ہوتا ہے نا، یہ وہ ہوتا ہے کہ آپ لوگ دنیا کو کس انداز میں دیکھتے ہیں. آپ لوگوں کا فریم آف ریفرنس ایک اسٹرکچر ہوتا ہے کہ آپ لوگ میسج کو کیسے بناتے ہیں اور آپ لوگ کسی کے میسج کو کیسے سمجھتے ہیں. یہ آپ لوگوں کا اپنے مائنڈ کے اندر، یعنی کہ جو ریفرنس ہوتا ہے نا آپ لوگوں کے مائنڈ کا جو مائنڈ فریم ہوتا ہے نا آپ لوگوں کے مائنڈ کا، اس میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں جس میں آپ لوگ جو ہے نا کمیونیکیشن سچویشن کو جو ہے نا مطلب یعنی کہ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ لوگوں کی سچویشن کیسی ہے، آپ لوگوں کے عقیدے کیا ہیں، آپ لوگوں کی ایٹیٹیوڈز، آپ لوگوں کی ویلیوز، آپ کس کلچر سے بلانگ کرتے ہیں، کلچر بیک گراؤنڈ کیا ہے، آپ لوگوں کے تجربات کتنے ہیں، آپ اسٹیریوٹائپس، آپ دوسروں سے امیدیں، آپ لوگوں کی امیدیں ایکسپیکٹیشنز کیا ہیں، اسٹیریوٹائپس کیا ہیں، یعنی کہ آپ لوگوں کسی بھی لیبل لگا دینا کہ فلاں علاقے کا بندہ ہے تو یہ ایسا ہی ہوگا. آپ لوگوں کا اپنے بارے میں کنسیپٹ، آپ لوگوں کی اپنی فیلنگز، اپنے پریشان ہونے کا اسٹریس کا لیول، آپ لوگوں کے سوچنے کے انداز اور جتنے بھی سائیکولوجیکل فیکٹرز ہوتے ہیں نا، یہ سارے آپ لوگوں کے فریم آف ریفرنس میں آتے ہیں. یعنی کہ ان فیکٹرز کی بیس پہ جو ہے نا یہ بہت زیادہ بیس کرتے ہیں. فار ایگزامپل اگر ہم لوگ کلچر کی اگر ہم لوگ ایگزامپل لے لیں نا، تو آپ لوگ کسی ایک کلچر سے تعلق رکھتے ہیں تو آپ اپنے کلچر کے حساب سے بات کریں گے، ٹھیک ہے، تو وہ آپ لوگوں کا فریم آف ریفرنس ہے. اگلا بندہ جس کلچر میں ہے، اگلا بندہ مختلف کلچر کا ہے، وہاں پہ وہ بات اچھی نہیں سمجھی جاتی تو وہ جو چیز کو مس انٹرپریٹ کرے گا نا، وہ مس انٹرپریٹیشن کا فریم آف ریفرنس اس کا کلچر ہوگا. ٹھیک ہے، تو یہ اس طرح سے آپ لوگ فریم آف ریفرنس کو سمجھ سکتے ہیں. ایز اے اسپیکر اگر آپ لوگ بول رہے ہیں تو آپ لوگوں کو بہت زیادہ سمجھنا پڑتا ہے فریم آف ریفرنس کو، کہ جو اگلا سننے والا ہے اس کا فریم آف ریفرنس کیسا ہے، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، اس کے اسٹیریوٹائپس کیا ہیں، اس کے تھنکنگ پیٹرن کیا ہے، اس کے حساب سے پھر آپ لوگ میسج کو اڈیپٹ کرتے ہیں تاکہ اگلا بندہ جو ہے وہ زیادہ ہائی لیول کی جو ہے نا کلیئرٹی اس کو اٹین ہو، زیادہ کلیئر انداز میں اس کو سمجھ سکے. اگر آپ لوگ لسنر ہیں نا، اگر آپ لوگ سن رہے ہیں تو پھر آپ لوگوں کو کوشش کرنی چاہیے کہ بولنے والے کا آپ لوگ فریم آف ریفرنس کو سمجھیں کہ وہ بیک گراؤنڈ وہ کس انداز میں کس فریم آف ریفرنس میں وہ بات کر رہا ہے. جب آپ لوگ یہ سمجھ لیتے ہیں نا، پھر آپ لوگوں کو اسپیکر کو اس بولنے والوں کو سمجھنا بھی آسان ہو جاتا ہے اور اس کے ساتھ اس کو جواب دینا بھی آسان ہو جاتا ہے. تو یہ آپ لوگوں کا فریم آف ریفرنس ہوتا ہے. نیکسٹ جو ہے ہماری کریٹیوٹی ہوتی ہے. یہ بہت انپورٹنٹ اسکل ہوتی ہے کہ آپ اپنی کریٹیوٹی کو جو ہے نا مختلف انداز میں شیپ آؤٹ کریں. بیسیکلی آپ لوگوں کی جو یعنی کہ کریٹیو تھنکنگ، یعنی کہ نت نئے انداز میں سوچنا جو ہے نا، اس میں آ جاتی ہے کہ آپ لوگ نئی چیزیں بنائیں، آپ لوگ یونیک انداز میں، نئے انداز میں آپ لوگ سوچیں. لوگ جو ہوتے ہیں، جو انسان ہوتے ہیں، وہ ایک آرٹسٹ ہوتے ہیں کیونکہ وہ مختلف چیزوں کو نئے نئے انداز میں جو ہے نا وہ بنا سکتے ہیں، دنیا کو نئے انداز میں امیجن کر سکتے ہیں. آپ لوگوں کا جو پرسنل اگر آپ لوگ دیکھیں، آپ لوگ خود جو ہوتے ہیں، آپ لوگوں کی جو زندگیاں جو ہوتی ہیں، چاہے آپ لوگوں کی پرسنل لائف ہے یا آپ لوگوں کی ورک لائف ہے، جاب کے دوران جو آپ لوگوں نے گزاری ہے، اس میں کریٹیوٹی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے ہر کسی کے لیے، کسی بھی پرابلمس کو سالو کرنے کے لیے. تو یہ آپ لوگوں کے MCQs میں بھی آتی ہے کہ کریٹیوٹی بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے پرابلمس کو سالو کرنے کے لیے. آپ لوگ اپنی کریٹیوٹی کو انکریز کر سکتے ہیں لرننگ کے تھرو. آپ لوگ سیکھیں مختلف جو روایتی طریقے ہوتے ہیں سوچنے کے، سوچیں ان کو، آپ لوگ اس سے سیکھیں. اگر آپ لوگ پورے عادتاً یا کسی روٹین کے حساب سے اگر آپ لوگ سوچیں گے تو پھر جو ہے نا وہ آپ لوگ کی پرابلم سالونگ اچھی نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے، کیونکہ اس میں کریٹیوٹی نہیں ہوتی. کریٹیوٹی تو ایک نئے انداز میں سوچیں. کس حد تک آپ جو ہے نا کریٹیو تھنکنگ کو ڈیولپ کرتے ہیں، یہ افیکٹ کرتا ہے کہ آپ لوگ کیسے میسج سینڈ کر رہے ہیں، کیسے ریسیو کر رہے ہیں، کیسے دوسروں کے ساتھ انٹریکٹ کر رہے ہیں. آپ لوگوں کا نئی نئی سچویشنز میں جو ہے نا کامیابی حاصل کرنے کی صلاحیتیں، آپ لوگوں کا پوٹینشیل کتنا ہے، یہ ساری جو ہے نا آپ لوگوں کی کریٹیو تھنکنگ کی وجہ سے افیکٹ ہوتی ہے. آگے ہم لوگ لیتے ہیں سیلف ٹاک، یعنی کہ خود سے بات کرنا. یہ ایک بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہوتا ہے انٹرپرسنل کمیونیکیشن کا. اس کو ہم لوگ سیلف ٹاک بھی کہتے ہیں اور امیجن کمیونیکیشن بھی کہتے ہیں. یعنی کہ آپ لوگ اپنے امیجنیشن میں آپ لوگ امیجن کرتے ہیں کہ ہاں میں فلاں بندے سے یوں بات کروں گا، وہ مجھے ایسے جواب دے گا، پھر میں یوں کہوں گا. یہ جو امیجن کمیونیکیشن ہوتی ہے نا، یہ جو لوگ ہوتے ہیں وہ کسی سے کر رہے ہوتے ہیں یا وہ خود سے کر رہے ہوتے ہیں.
ٹھیک ہے. یعنی کہ وہ ایسے خود سے ایسے بات کر رہے ہوتے ہیں کہ ان کے اندر ہی کوئی ایک اور بندہ جو ہے نا وہ وہاں پہ موجود ہے. کمیونیکیشن جو ہے یہ آپ لوگوں کے مائنڈ کے اندر ہی چلتی رہتی ہے, باہر نہیں ہوتی, یہ آپ لوگوں کے مائنڈ کے اندر ہوتی ہے. پریکٹیکل ایگزامپل ایسی ہے کہ فار ایگزامپل آپ کو امیجن کر لیتے ہیں کہ آپ لوگ ایز اے اسٹوڈنٹ جو ہے نا وہ کسی جگہ پہ کمیونیکیٹ کر رہے ہیں, کلاس روم کے اندر آپ لوگ پریزنٹیشن دے رہے ہیں, آڈینس کے سامنے آپ لوگ کھڑے ہوئے ہیں, تو آپ لوگ امیجن کریں گے تو کہ آپ لوگوں کی جو ہے نا کیسے آپ لوگ ان کو فینٹاسٹک نظر آئیں گے, کلاس میٹس آپ لوگوں کو کیسے سنیں گے, اس طرح سے آپ لوگ جو ہے نا انسٹرکٹر کے جو ہے نا وہ پازیٹیو رسپانس اس طرح سے دے گا. تو یہ آپ لوگوں کی ساری اس امیجنیٹو کمیونیکیشن میں آ جاتی ہے. یہ جو اپروچ ہوتی ہے اس سے اسپیکرس کو بہت ہیلپ ہوتی ہے کہ وہ پبلک کمیونیکیشن میں پھر کامیاب ہوتے ہیں اس طرح کی جو سچویشن, کیونکہ ایسے نا بار بار ایسے کرنے سے آپ لوگوں کی جو پریشانی والا جو ایک لیول ہوتا ہے وہ کم ہو جاتا ہے, کیونکہ آپ لوگ ذہنی طور پہ پہلے سے تیار ہو چکے ہوتے ہیں وہ سب کچھ امیجن کر کے. امیجنیٹو کمیونیکیشن ایک ایسا فینومینا ہوتا ہے کہ لوگ اس کو ڈسکس نہیں کرتے دوسروں کے ساتھ, کیونکہ ایسا ہوتا ہے کہ اگر ہم نے شروع کی جو ہماری عمر ہوتی ہے نا ہم لوگ وہیں سے ہمیں یہ بات بتائی جاتی ہے کہ جو لوگ خود سے باتیں کرتے ہیں وہ پاگل ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ بہت سارے لوگوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے, لیکن ایسا نہیں ہوتا, مطلب یہ سچائی نہیں ہوتی. آپ لوگ یہ دوسروں کے ساتھ بات چیت کر کے نا آپ کمیونیکیشن نہیں سیکھ سکتے. آپ لوگ کمیونیکیشن ہمیشہ آپ لوگوں نے کیسے فیوچر میں کمیونیکیشن کرنی ہے, آپ لوگوں نے کیسے فیلنگس کو ڈیل کرنا ہے, آپ کی جو پاسٹ میں کیا کمیونیکیشن تھی, یہ سب کچھ آپ لوگ امیجنیشن کے تھرو ہی سیکھتے ہیں اپنے انٹرا پرسنل کمیونیکیشن پروسیس کے تھرو. لاسٹ جو ہے وہ ہمارا آ جاتا ہے رسک ٹیکنگ بیہیویئرس, یعنی کہ آپ کے ایسے بیہیویئرس ہونے چاہیے کہ آپ لوگ نئے انداز اڈاپٹ کرنے میں جھجک نہ ہو. آپ لوگوں کو آپ لوگوں کی یہ مرضی ہونی چاہیے کہ آپ لوگ جو ہے نا رسک لیں. ٹھیک ہے, یہ بہت زیادہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ لوگوں کے ماضی میں ایکسپیرینسز کیسے ہیں. اگر ماضی میں بہت زیادہ برے ایکسپیرینسز رہے ہو نا کسی چیز کے ساتھ تو پھر آپ لوگ رسک جو ہے نا وہ نہیں لیتے. اگر آپ لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ رسک لینا, اگر آپ لوگ اس کو فن سمجھتے ہیں, ایڈونچر سمجھتے ہیں, آپ کو وہ چیز تھرلنگ لگتی ہے نا, تو پھر آپ لوگ زیادہ رسکی مووز لیتے ہیں. منیمم اماؤنٹ آف رسک جو ہے نا, رسک ہمیشہ اس کی کم نہ کہیں جو ہے نا وہ ضروری ہوتا ہے آپ لوگوں کی گروتھ کے لیے, آپ لوگوں کی ڈیولپمنٹ کے لیے. بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ رسک لینا وہی ہوتا ہے کہ کوئی ایسی چیز جس میں خطرہ ہو, جس میں آپ لوگوں کا جان جانے کا خطرہ ہو. ایسا نہیں ہوتا. رسک ٹیکنگ آپ لوگوں کی کمیونیکیشن میں بھی ہوتی ہے. جب آپ لوگ کمیونیکیٹ کرنے لگتے ہیں نا تو آپ لوگوں کو یہ خطرہ ہوتا ہے کہ دوسرے آپ لوگوں کو ریجیکٹ کر دیں گے, اور اس کی وجہ سے آپ لوگوں کا جو سیلف کنسیپٹ ہوتا ہے, یعنی کہ جو بیہیویئر ہوتا ہے نا, دوسروں کے جو بیہیویئرز ہوتے ہیں اس کی وجہ سے آپ لوگوں کا سیلف کنسیپٹ کو بھی نقصان پہنچتا ہے. آپ لوگوں کی انٹرا پرسنل جو پروسیسز ہوتے ہیں وہ بھی جو ہے وہ رسکی ہوتے ہیں. اگر آپ لوگ بولنے سے پہلے یہ سمجھتے ہیں کہ کمیونیکیشن کو سمجھ لیتے ہیں کہ یہ بھی ایک رسک ہے. ٹھیک ہے, کمیونیکیشن خود ایک رسک ہے. جب آپ کلاس میں بات کر رہے ہیں اپنے آئیڈیاز کو, اگر آپ لوگ کسی بزنس میٹنگ میں ایکسپریس کر رہے ہیں, پریزنٹیشن دے رہے ہیں, تو اس وقت آپ لوگوں کو ہوتا ہے نا رسک ہوتا ہے, تھوڑا آپ لوگوں کو ڈر ہوتا ہے, لیکن اس کو آپ لوگ اوور کم کر کے آپ لوگوں نے کمیونیکیشن کرنی ہے. تو یہ آپ لوگوں کا رسک ٹیکنگ بیہیویئر ہونا چاہیے کہ آپ نے ہر حال میں کمیونیکیشن کرنی ہے. کیوں آپ لوگوں کو یہ ڈر ہوتا ہے؟ کیونکہ ہر کسی کا فریم آف ریفرنس دوسرے انسان سے ڈفرینٹ ہوتا ہے. آپ کبھی بھی کمپلیٹلی یہ اس بات کا اندازہ نہیں لگا سکتے کہ دوسرا جو انسان ہے, اگلا جو بنتا ہے, وہ آپ لوگوں کے ساتھ کیسے ریئیکٹ کرے گا. لیکن کوششیں آپ لوگ کر سکتے ہیں کہ آپ لوگ اپنے جو سننے والے ہیں ان کو آپ لوگ پہلے سے سمجھ لیں تاکہ جو ریجیکٹ کرنے کا جو رسک ہے وہ کم ہو سکے. آپ لوگ کیسے کمیونیکیٹ کرتے ہیں یہ بہت زیادہ لنک کرتا ہے آپ لوگوں کے سیلف امیج کے ساتھ, کہ آپ لوگ ایز اے باپ کمیونیکیٹ کریں, ایز اے ماں آپ لوگ کمیونیکیٹ کر رہے ہیں, تو اس حساب سے آپ لوگ کمیونیکیٹ کریں گے. بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو رسکی اور جو تھریٹننگ ہوتی ہیں نا چیزیں, وہ ان کے پورے امیج کو بھی چینج کر دیتی ہیں. آپ لوگوں کے انٹر پرسنل جو پروسیسز ہوتے ہیں رسک ٹیکنگ کے بارے میں, یہ بہت زیادہ انفلوئنس ہوتے ہیں پاسٹ بیہیویئرز, پاسٹ ایکسپیرینسز کی وجہ سے, اور جو آپ لوگوں نے جیسے دوسروں کے ساتھ انٹریکٹ کیا ہوتا ہے. کیونکہ اگر آپ لوگ ماضی میں انٹریکشن آپ لوگوں نے کسی کو کی ہے لیکن آپ لوگوں کو ریجیکٹ کر دیا گیا, تو آپ لوگوں کو پھر وہ رسک زیادہ ہوتا ہے کہ ہائے دوبارہ میرے ساتھ ایسا نہ ہو جائے. آپ لوگوں کے جو ڈیسیجنس ہوتے ہیں, چاہے وہ لینا چاہتے ہیں یا نہیں لیتے ہیں, آپ لوگ کیا ڈیسیجنس لیتے ہیں, آپ لوگ کیسے انٹریکٹ کرتے ہیں, دوسروں کو چوز کیسے کرتے ہیں انٹریکٹ کرنے کے لیے, اور بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ انٹرنل آپ لوگوں کی انٹرا پرسنل کمیونیکیشن آپ لوگوں کے پروسیس کے اوپر بہت زیادہ ڈیپینڈ کرتی ہیں. تو یہ یہاں پہ آپ لوگوں کو یہ MCQs آتے ہیں, آپ جو مرضی ہوتی ہے, یعنی کہ یور ولنگنیس ٹو ٹیک رسک, یہ ڈیپینڈ کرتی ہے پاسٹ ایکسپیرینس کے اوپر. منیمم رسک ضروری ہوتا ہے گروتھ اور اس میں ڈیولپمنٹ کے لیے. بیہیویئر جو ہے وہ تھریٹن کرتے ہیں آپ لوگوں کے سیلف کنسیپٹ کو اور انٹرپرسنل پروسیسز کو. اور کیوں آپ لوگوں کو ڈر ہوتا ہے؟ کیونکہ فریم آف ریفرنس جو ہے وہ آپ لوگوں کا ڈفرینٹ ہوتا ہے, اور جو کمیونیکیشن ہوتی ہے وہ کلوزلی لنکڈ ہوتی ہے سیلف امیج کے ساتھ. یہ آپ لوگوں کے کوئز میں بھی اور آپ لوگوں کے مڈ ٹرم میں بھی آپ لوگوں کے یہ ضرور آتے ہیں, یہ آپ لوگوں نے اچھے طریقے سے سمجھنا ہے.
اور بھی اس کے علاوہ جو میں نے آپ لوگوں کو ساتھ ساتھ کچھ بتا دیے تھے وہ بھی آپ لوگوں نے ایم سی کیوز اچھے طریقے سے دیکھ لینے ہیں. اچھا ہاں یہ 4 پوائنٹس آپ لوگوں نے اس کی ہیڈنگس جو ہے نا وہ اچھے طریقے سے یاد کر لینی ہے. ٹھیک ہے, ہیڈنگس جب آپ اس کی یاد کر لیں گے آپ لوگ کے ایم سی کیوز میں بھی آتی ہیں. ٹھیک ہے, 3 آپشن دے دیتے ہیں, ایکسیپٹ اوپر لگا دیتے ہیں, تو ان میں سے 3 آپشن دے دیں گے, چوتھا کہیں اور سے دے دیتے ہیں, تو آپ لوگوں کو یہ تینوں پتہ ہونے, یہ سارے پتہ ہونے چاہیے. اللہ تعالیٰ سب لوگوں کی مدد فرمائے. چینل کو سبسکرائب اور شیئر کر دیجیے گا. تھینک یو سو مچ اینڈ اللہ حافظ.